انسان کو آداب علم کے ضیاع پر جس قدر افسوس ہو اتنا ہی کم ہے آج کے دور میں. اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ علم ایسا علم جو ادب اور تزکیے کے بغیر حاصل کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا، ہماری کوئی اصلاح نہیں کرتا، معاشرے میں بھی ہماری کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، کوئی ہمارا وقار نہیں ہوتا. واللہ العظیم یہ جو علم ہے یہ تجمعات بندے اکٹھے کر لینا، 10 طلبہ پڑھیں تو 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو 50 ہو جائیں، 50 نہیں ہیں تو 100 ہو جائیں، یہ علم کا مقصد ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں طلبہ کے لیے اور علم کو آسان کرنے کے لیے اور بلکہ اس کو رسوا کرنے کے لیے بڑی بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں. پہلے ریکارڈنگ دی جاتی ہے، پھر یہ کہ جی ریکارڈنگ آپ کے لیے رکھ دیا، جب مرضی اس کو آپ سن لیں. اور استاد جی گھر آ کے آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کی مرضی کا ٹائم رکھ دیا جائے گا، بلکہ بعض کوشش میں کرے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کا وقت، آپ کی مرضی کی کتاب. یہ علم ہوتا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اللہ کو ایسے بندوں کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتظار نہیں کرتے کہ کب میرے پاس آئے گا. یہ بندے کی حاجت ہوتی ہے، یہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دین اور علم کے تقاضوں کو پورے کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بدل دیتے ہیں اس کو. اللہ کی سنت ہے. اللہ ایسے طلبہ کو، ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو علم کے تقاضوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. کتنے طلبہ تھے جو پہلے برنامے میں ہمارے ساتھ تھے، جب وہ چلے گئے تو کوئی نقصان ہوا ہمارا یا علم کا نقصان ہوا؟ اللہ نے ان طلبہ کے ذریعے دوسروں کو بدل دیا جو ان سے کہیں بہتر علم کا وقار کا خیال کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما انت علیہم بحفیظ وما انت علیہم بوکیل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کیا آپ نے ہر بندے کو ہر بات پہنچا کر ہی آپ نے دم لینا؟ نہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو علم کی بات کو پہنچا دینا صرف. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، ان میں کوئی خیر اللہ دیکھے گا تو یہ بات ان تک پہنچ جائے گی، یہ علم کو فائدہ پہنچا دے گا. ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو یہ علم کی باتیں سننے پر آمادہ ہوتے. شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید کی ضمن میں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں لوگوں کا علم اور علمی مجالس سے بے رغبتی برتنا، اس میں نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آئی گی. یہ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر کوئی خیر باقی ہوتی تو علم کی بات سننا پر آسان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اس کا خیر کا ارادہ کیا ہوتا ہے. جس بندے پر مجالس علم میں بیٹھنا دشوار ہو گیا، اس کی مصروفیات بڑھ گئیں، علم حاصل کرنا گناہ ہو گیا، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اب خیر کا ارادہ نہیں فرمایا، اس کے دل میں اب خیر باقی نہیں رہی. فلما ازاغ اللہ قلوبہم، جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا تو اللہ نے اس کو ٹیڑھا کر دیا کہ جاؤ جہاں جا کے تم نے رسوا ہونا رسوا ہو جاؤ. لا یلقیہم اللہ بال حسالۃ کا حسالۃ الشعیر، ایسے لوگ آ جائیں گے جو گھاس پھوس کی مانند ہوں گے، اللہ کو ان کی پرواہ ہی نہیں. اللہ المستعان. اللہ ہمارے حوال پر رحم فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کو اصلاح فرما دے، تعلیم میں بھی تعلم میں بھی. اور اللہ ہمیں اس طرح علم لینے والا بنا دے جس طرح علم لیا جاتا ہے جو اس کا حق ہوتا ہے.